الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے. اللہ کو نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جائیداد کی، نہ صدقات کی، نہ غنیمت کی. 10ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت تمہیں ملے اس میں سے 5واں حصہ للہ، اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کا ہے. یہاں بھی کہا کہ کون ہے جو قرضہ دے اللہ کو. اللہ کی ذات احتیاج سے پاک، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو دینے کا مطلب اللہ کی راہ میں دینا، کہ قرضہ دو، صدقات دو، زکات دو، مال غنیمت تقسیم کرو. فی سبیل اللہ، ای فی اللہ، سبیل اللہ میں دینا گویا اللہ کو دینا ہے. کوئی کسی نے پوچھا کہ بھائی مجھے فلانے کے گھر میں پہنچا دو، میں نے دیکھا نہیں ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے، اس کی ذرا گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہاں سے جاؤ، وہاں تک چلے جاؤ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ گھر میں پہنچا دیا، حقیقت میں خالی فقط راستہ دکھلا دیا. اللہ کو دے دیا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اب اللہ کو قرض حسن دو. قرض حسن، قرض دو طرح کا ہوتا ہے اسلام کی نگاہ میں. ایک قرض حسن، اس طرح ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے. رات کے مقابلے میں دن ہے، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہے، تو ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے. قرض حسن، اچھا قرض، جس کے مقابلے میں آتا ہے قرض ربوی، سودی قرض. سودی قرض ایسا قرض جس کے پیچھے سود ہو، چاہے دینے کے متعلق چاہے لینے کے متعلق. سودی قرض، سودی قرض وہ سود ہوتا ہے، وہ قرض ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے شرط لگائی جاتی ہے اضافے کی، کہ بھائی ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دے تو رہے ہیں، مگر 1 ٹکا ایکسٹرا دینا پڑے گا، 2 ٹکے ایکسٹرا دینا پڑے گا. قرض ربوی. اسی طریقے پر سودی قرض وہ قرض بھی ہے کہ جس قرض کے مقابلے میں شرط لگائی جائے کہ 3 لاکھ روپیہ قرض تو دے رہا ہوں، مگر آپ کا جو گھر ہے نا فلانا، جس کا مارکیٹ ویلیو 10 لاکھ روپے ہے، مجھے 7 لاکھ میں دینا پڑے گا. حقیقت میں یہاں کچھ ہو نہیں رہا ہے. 3 لاکھ قرضہ ہے، 3 لاکھ واپس لیا جا رہا ہے، مگر مارکیٹ ویلیوشن جو 10 لاکھ والا گھر ہے وہ 7 لاکھ میں خرید رہا ہے. یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے. یہ سودا بھی فاسد ہے، یہ قرض بھی فاسد ہے. دونوں چیزیں باطل ہیں. قرض کے پیچھے کوئی ذاتی منفعت، ذاتی فائدہ اٹھایا جائے، وہ تمام کا تمام ناجائز اور حرام ہے. وہ 1 روپیہ حرام نہیں جو زائد آیا، وہ تمام روپیے حرام ہے جن تمام روپیوں میں یہ 1 روپیہ مل گیا. ہمیں غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ 1 روپیہ حرام ہے. یہ 1 نہیں، یہ تمام کا تمام حرام ہوتا ہے. اس کے نظیر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کتاب الزکات مشکاۃ شریف کے اندر، کہ جب کسی مال کی زکات نہیں نکالی جاتی، کسی آدمی کے پاس 3 کروڑ روپیہ ہے، 5 کروڑ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے ایکسٹرا، جس کی زکات نکالنی ہے مگر زکات نہیں نکالتا، تو زکات نکالنی تھی کتنی؟ 2500 روپئے، 250 روپئے، 25 روپئے، فلا 40 والی جو زکات کا نصاب ہے، جو حساب ہے، تو اتنی زکات نکالنی تھی، مگر یہ زکات نہیں نکالی گئی.
تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو رقم معمولی رقم ہے جس کو زکوٰۃ میں نکالنا تھا، اس معمولی رقم کی وجہ سے یہ تمام کی تمام رقم اللہ ختم کر دیتا ہے۔ فطروں میں چلی جاتی ہے یہ رقم، ایکسیڈنٹ میں چلی جائے گی، یا یہ کہ آدمی کہیں نہ کہیں گواہ رکھے گا، تو پورا کا پورا مال جو برباد ہوا تو پورا مال خراب نہیں تھا، اس میں فقط ایک حصہ خراب تھا، مگر یہ ایک حصہ تمام کو خراب کر دیتا ہے۔ جس طرح ایپل کی پیٹی ہوتی ہے، ایک ایپل خراب ہوتا ہے تو پورے سارے ایپل خراب ہو جاتے ہیں، اس ایک کو خراب کو نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ مال کی قدورت ہوتی ہے، مال کی قدورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر وہ قرض کہ جس قرض کے پیچھے زیادتی لی جا رہی ہے وہ زیادتی قدورت ہے، گندگی ہے، اگر اس کو تم نہیں نکالو گے، اس کو ہم نہیں نکالیں گے تو پورا کا پورا حرام ہو جائے گا۔ تو ایک ہے قرض ربوی، دوسرا ہے قرض حسن۔ قرض حسن طیب خاطر سے دیا جائے، خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، شرما شرمی۔ 10 سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سفیر کو دینا ہے، 9 کو نہیں دینا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کو کوئی تعلقات کی بنیاد پر مجبور کر رہا ہے کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے، یہ پیسہ مدرسوں میں ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ شرما شرمی میں جو رقم دی جائے، چاہے زکوٰۃ ہی کیوں نہ نکالی جا رہی ہو، شرما شرمی میں، مجبوری میں، بصورت اکراہ کسی کو ٹارچر کیا گیا، اس صورت میں جو رقم خرچ کی جائے گی، چاہے کتنی ہی بڑی رقم کیوں نہ ہو، اسٹیج پر نام لیا جائے اس لیے جو رقم خرچ کی جائے، چاہے کتنی ہی معمولی یا بڑی رقم کیوں نہ ہو، وہ ساری رقم باطل ہے۔ اس میں طیب خاطر نہیں پایا گیا۔ طیب خاطر اندر کی خوش من چاہت، آدمی کے اندر کی چاہت کی بنیاد پر جو مال خرچ کیا جائے، پھر کوئی دیکھ لے کہ کوئی نہ دیکھے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو یا صدقات کو بعد میں جا کر چھپا دو، دونوں چیزیں اچھی ہیں۔ ظاہر کر رہے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، چھپا رہے ہو تاکہ اخلاص برقرار رہے، دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ مگر محض اس لیے دیا جائے کہ یہ فاسد نیت آ گئی تو وہ رقم ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ بصورت اکراہ دی جائے، اکراہ کی کوئی بھی شکل ہو، شرما شرمی، مجبوری، کوئی بھی شکل پائی جائے، تو زکوٰۃ کی رقم بصورت اکراہ دی جائے تو باقاعدہ فقہی اعتبار سے وہ فریضہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ قبول نہیں ہوتا کہ اللہ کے دربار میں نماز ہم نے پڑھ لی، ہماری توجہ نہیں ہے، ایسے ہی نماز پڑھ لی تو فریضہ تو ساقط ہو گیا، اللہ کے دربار میں قبولیت کا مسئلہ ہے، یہاں تو فقہی اعتبار سے زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دے کر کے ہم احسان نہیں کر رہے، زکوٰۃ ہمارا لازمی فریضہ ہے۔ قرض حسن کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ قرض حسن وہ قرض ہے جو طیب خاطر سے، خوش دلی کے ساتھ دیا جائے، آدمی دیتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ میں احسان نہیں کر رہا، وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ میرے پاس سے قرضہ طلب کر رہا ہے۔ قرضہ دینے والا بہت بڑا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، کہتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو 2 دینار قرض دوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں صدقہ دوں۔ قرضہ دینا زیادہ پسند ہے، صدقہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، تشریف لے گئے، وہاں جنت سے اللہ کے رسول جب گزر ہوا تو جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قرضہ آخر اتنا آگے کیوں ہے؟ اے جبرائیل، قرضہ اتنا آگے کیوں؟ صدقات سے قرضات زیادہ فضیلت والے۔ تو کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ صدقات تم جن کو دے رہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس مال موجود ہو پہلے سے تھوڑا بہت، مگر قرضہ وہ طلب کرتا ہے جو بالکل خالی ہو جاتا ہے، جو بالکل خالی، جس کے پاس پیسہ ہی نہیں، وہ قرضہ لینے کے لیے آیا ہے۔ ایسے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرضہ لینے کے لیے آئے تو ہم قرضہ دیوے جتنی ہماری حیثیت ہو، یا تو یہ کہ اچھا جواب دیوے۔ قرضہ کوئی لینے کے لیے آ گیا تو ایسا نہیں کہ محلے میں مستقل اس کی باتیں چلائی جائے، سماج کے اندر اس کو نیچا دکھایا جائے،
دے کر کے ہم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ لے کر کے ہم پر احسان کر رہا ہے۔ اس لیے قرضے کو فضیلت کے ساتھ دیا جائے، اور خاص طور پر اس ایسے زمانے میں واللہ یقبض ویبسط، اللہ کہتا ہے کہ سکڑ اور پھیلاؤ یہ دونوں چیزیں ہمارے قبضے میں ہے۔ جب تمہاری روزیہ تمہارے مارکیٹ سے سکڑ دی جائے، ایسے زمانے میں لوگوں کو قرضے کی ضرورت پڑے گی، کاروبار چلانے کے لیے، دکانیں چلانے کے لیے۔ لوگ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیں گے، ہوگا کیا؟ ہوگا وہی کہ لوگ بینکوں میں جائیں گے۔ اس میں قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم نے قرضے کا رواج نہیں ڈالا۔ قرضہ کب لینا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے قرضہ لے لیا۔ شریعت نے باقاعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرضہ لیا کرتے تھے، مگر کب؟ جب واقعی ضرورت ہو، محض ترفع اور تعیش کے لیے قرضہ نہ لیا جائے۔ کسی آدمی کو واقعی ضرورت ہے کہ بغیر قرضہ کے جان ہلاک کو اٹکی ہوئی ہے، بغیر قرضے کے فلانے کے آدمی کی موت، زندگی کا خطرہ ہے، بیمار ہے، ایڈمٹ ہے، ایسی واقعی ضرورت ہے، محض ترفع تعیش کہ 2 گاڑیاں ہیں، تیسری گاڑی لانی ہے، چلو قرضہ لے لیا۔ ترفع اور تعیش کے لیے، عیش پرستی کے لیے قرضہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا، تو اس لیے قرضہ نہ لیا جائے۔ واقعی ضرورت ہو قرضہ لیا جائے، اور قرضہ جب لیا جائے تو ایسا نہیں کہ قرضہ کسی سے طلب کر لیا، قرضہ ہمیں مل گیا بس بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ قرضہ کو لینے سے پہلے ادائیگی کا انتظام سوچنا ہے کہ میرے پاس میں جتنی رقم لے رہا ہوں، کیا اتنی رقم ادا کرنے کی صلاحیت یا انتظام میرے پاس آج نہیں تو کل ہے کہ نہیں ہے؟ انتظام سوچیں۔ فی الحال نہیں تو کوئی حرج نہیں، بعد میں تو 1 سال 1.5 سال جہاں تک کی میعاد مقرر کی جا رہی ہے وہاں تک کی انتظام۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، جب قرضہ لیا جائے اور آدمی سچی نیت کے ساتھ قرضہ لیتا ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی بھی حفاظت کرتا ہے اور وقت پر ادائیگی آسان کر دیتا ہے۔ اگر نیت سچی ہے، سچی نیت کے ساتھ قرضہ لیا جائے، اور اگر نیت غلط ہے، ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جب کوئی آدمی بری نیت کے ساتھ قرضہ لیتا ہے، قرضہ لے ابھی تو لے لو پھر بعد میں دیکھا جائے گا، جو مارکیٹ میں عام طور پر قرضہ لینے کا رواج چل رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ابھی لے لو پھر بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا نہیں، شریعت نے کہا کہ پہلے انتظام سوچو، تمہارے پاس ہے کہ نہیں انتظام۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جب غلط نیت کے ساتھ قرضہ لیا جاتا ہے تو وہ آدمی ادا تو کر نہیں پائے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق جس کے پاس ہے وہ ادا کرے گا، اچھی نیت ہے تو، اس کی تو نیت ہی بری ہے، تو کل قیامت کے دن اس کو چوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں چوروں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، جو ڈاکہ زنی کرنے والے، رات میں گھر کے تالے توڑنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے قرضہ صحیح نیت کے ساتھ لیا جائے، اور قرضہ دینے والے وہ گویا کہ یہ سمجھے کہ ہم دے کر کے خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور لینے والے صحیح نیت کے ساتھ لے رہے۔ نہ اس طریقے پر قرضے کا رواج ڈال دینا ہے کہ لوگ قرضہ لینے کے عادی بن جائے، مشہور ہو جائے کہ فلاں سیٹھ صاحب جو ہے وہ لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، تو اگر یہ قرضہ ہی دیتے چلے جائیں گے تو پھر ان کی یہ بھی خالی ہو جائیں گے، تو یہ کیا کریں گے بعد میں جا کر، یہ خود محتاج ہو جائیں گے۔ تو قرضے کا رواج عام کرنا ہے، مگر شرعی اعتبار سے اس طریقے پر کہ لوگوں کو قرضہ لینے کا مزاج نہیں بن جانا چاہیے، اور قرضے کی ادائیگی بھی امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مثل الغنی یہ ظلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے پاس تھوڑی بہت حیثیت ہے کہ قرضہ ادا کر سکتا ہے تھوڑی بہت محنت کر کے، وقت ہو گیا ہے مثال کے طور پر کہ فلانی تاریخ بتائی گئی تھی، اب میرے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے کیش، مگر تھوڑی بہت محنت کر لوں تو فلانے کا قرضہ ادا کر سکتا ہوں، اور یہ آدمی محنت نہیں کر رہا ہے، تو جب تک قرضہ ادا نہیں کرے گا تب تک یہ آدمی اللہ کے دربار میں نامہ اعمال میں اس کو ظالم لکھا جائے گا، یہ آدمی ظالم ہے۔ ظلم ظلمات کئی اندھیریوں میں اس کو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اس کو اللہ کا نور نہیں ملے گا، اللہ کے نور سے اس کو اقتباس حاصل استفادہ نہیں ہوگا۔ تو مثل الغنی یہ ظلم، البتہ ایک قرض حسن کی شکل یہ بھی ہے کہ اس کے اندر فائدہ
زائد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور ہے، کہتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی ہے، کہ میں نے کچھ قرضہ لیا تھا اللہ کے رسول کو، تو وقت ہو گیا اللہ کے رسول کی ادائیگی کا، تو اللہ کے رسول نے مجھے بلایا اور جتنا قرضہ لیا تھا اتنا واپس کیا اور اس میں مزید کچھ رقم عطا کی۔ یہ ہدیہ اور ہبہ ہے، یہ سود نہیں ہے۔ ہم نے کسی کے پاس سے 1 لاکھ روپے اگر قرضہ لیا تھا تو شرط اگر قرض کے معاہدے کے وقت لگا دی جائے کہ بھائی 1% زیادہ دینا پڑے گا، 1000 روپے زیادہ دینا پڑیں گے، 100 روپے زیادہ دینے پڑیں گے، یہ شرط لگانے کے بعد جو زیادہ رقم دی جائے گی یا شرط لگا دی جائے گی تو یہ سود بن جاتا ہے۔ مگر شرط نہیں لگائی گئی، کہا یہ تھا کہ 1 سال پہ دے دوں گا آپ کو فلاں آئندہ رمضان پر۔ اب آئندہ رمضان ہوا، انتظام نہیں ہوا، سامنے معذرت کرنے گئے، سامنے شیخ صاحب نے کہا کہ ایک کام کرو، اگر ابھی انتظام نہیں ہوا 6 مہینے کے بعد ادا کر دینا۔ انہوں نے مہلت دے دی، کوئی احسان کر لیا کہ کوئی ایشو نہیں، آپ مہینے کے بعد دیکھ لینا، 10 دنوں کے بعد دیکھ لینا۔ آدمی کا من بھرا ہے کہ کتنا مجھ پر احسان کرتا ہے، 1 لاکھ کے ساتھ مزید 5000 کا کوئی تحفہ لے کر چلا گیا، یہ 5000 کی گھڑی آپ کو میں ہدیہ دے رہا ہوں، یہ گھڑی سود نہیں، یہ حلال ہے۔ اور اس طریقے پر ہدیہ تہادو تحابو، کہ کبھی کبھار تم بھی کسی پر خالی ہمیشہ لینے کے چکر میں نہ رہو، کبھی کسی کو دینے کے چکر میں، تہادو تحابو، ہدیہ ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ہدیہ ہو، دونوں طرف سے تعامل کرو، معاملات کرو تاکہ محبتوں کے اندر اضافہ ہو۔ تو اس طریقے پر اللہ کے رسول نے جابر بن عبداللہ کو مزید رقم عطا کی، تو یہ قرض حسن ہی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ برائی اس وقت ہے جب شرط لگا لی جائے معاہدے کے وقت۔ بہرحال یہ سارا کا سارا نظام ہے۔ قرضہ کتنی بری چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول نے فجر کے فوراً بعد کھڑے ہو کر کے، عام طور پر اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ صحابہ کو پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تعبیر بتاتے، خود اللہ کے رسول نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو خود خواب بیان کرتے اور تعبیر بتاتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جس کو اس کے حصے میں سارے نیک اعمال موجود ہے، محض چند دینار کا قرضہ ہے، جن چند دیناروں کے قرضے کی وجہ سے جنت میں داخلہ اس کا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اسے جنت میں داخلہ دلا دو اور اگر تم چاہو تو اسے جنت سے دور رکھو۔ حضرت زبیر بن عوام اس وقت وہ بھی بہت وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول سارا قرضہ میرے ذمے ہے، تو کہا کہ وہ بری ہو گیا، وہ بندہ بری ہو گیا اور اس کا جنت میں داخلہ طے ہو گیا۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول نے ایک حدیث پاک میں فرمایا جو آدمی دنیا سے اس حال میں گیا کہ 3 چیزوں سے پاک ہو، خیانت سے، تکبر سے اور قرضے سے، فقط دخل الجنہ، تو وہ لازمی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے قرضے سے بچنا چاہیے، ضرورت کے وقت قرضہ لینا بھی چاہیے۔ قرضہ بہتر چیز ہے، خودکشی اس کے مقابلے میں حرام ہے۔ تو سارے کے سارے اعمال کی جو کمپیریزن شریعت نے ہمیں بتائی ہے اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، مگر حلال قرضوں میں گرنا چاہیے، حلال قرضوں میں پڑنا چاہیے، حرام قرضوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔